تو ہم نے ایک کرائے کا گھر لیا جو کہ فرسٹ فلور تھا اور بہت پرانا تھا۔ ہم سے پہلے کسی کرایہ دار نے اسے استعمال نہیں کیا تھا کیونکہ وہ خود جگہ مالک کے یوز میں رہتی تھی۔ 5 مرلے کا اپر پورشن تھا جس کی تنگ سیڑھیاں تھیں۔ سیڑھیوں کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا واش روم تھا جو ہمیشہ سے دہشت کی علامت رہا تھا۔ اس واش روم کے ساتھ ہی ایک جالی والا دروازہ تھا جہاں سے گھر شروع ہوتا تھا۔ گرمیوں کا موسم، اپر پورشن، پرانا گھر، ارد گرد کوئی سایہ نہیں اور کارنر کا گھر ہونے کی وجہ سے وہ گھر بہت گرم تھا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ سیڑھیوں والی جگہ اور وہ واش روم والا ایریا ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا رہتا تھا۔ اس گھر سے جڑے ہوئے بہت سے واقعات ہیں جن میں سے ایک یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ 2011 کی گرمیوں کی ایک دوپہر تھی لیکن بارش ہو رہی تھی۔ والد صاحب گاڑی چلاتے تھے، میری والدہ اور میری بہنیں خریداری کرنے بازار گئی تھیں اور بڑا بھائی کالج گیا تھا۔ گھر میں صرف میں تھا اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ عموماً اس گھر میں آوازیں آتی رہتی تھی جیسے کوئی آپس میں بات کر رہا ہو، چیزیں گم ہو جاتی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ رہا ہے، لیکن جب دیکھتے تھے تب کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے رہتے تھے اور ہمیں تھوڑی بہت ان کی عادت بھی تھی۔ اس دن میں کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، گھر پر کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا اور بارش کی وجہ سے موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ بادلوں کی وجہ سے ہلکا ہلکا اندھیرا بھی تھا اور میں نے کمرے کی لائٹ بھی آن کی ہوئی تھی۔ میں ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا کہ لائٹ چلی گئی اور پورے گھر میں تاریکی چھا گئی۔ مجھے ڈر لگا اور میں اپنا موبائل اٹھاتا ہوں کہ والد صاحب کی کال آ جاتی ہے کہ فلاں جگہ پر آؤ اور میں آپ کو کچھ سامان دیتا ہوں۔ میں گھر سے نکلتا ہوں، بارش میں ہی والد صاحب کے پاس جاتا ہوں جو کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بارات سے واپسی کی کچھ سواریاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے پکانے کے لیے کچا گوشت اور شادی سے ملے ہوئے میٹھے چاول دیتے ہیں جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند تھے۔ ہماری روٹین بھی ایسی تھی کہ گھر کی سبزی وغیرہ اور کھانے کی چیزیں والد صاحب ہی اپنے ساتھ لے کر آیا کرتے تھے۔ میں دونوں چیزیں لے کر اپنے ساتھ گھر آتا ہوں، یہاں پر اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ مجھے دونوں چیزیں گوشت اور میٹھے چاول بہت پسند تھے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ جنات کی بھی یہی پسندیدہ خوراک ہے۔ جیسے ہی میں اوپر آتا ہوں گھر میں ہلچل شروع ہو جاتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، مگر محسوس یوں ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ شاید 100 سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ یہ تمام حرکات اوپر آنے کے چند سیکنڈز کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ میں کبھی دائیں دیکھوں کبھی بائیں، انسان کوئی نہیں تھا مگر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت لوگوں کے درمیان پھنس گیا ہوں۔ ابھی میں یہی محسوس کر رہا تھا کہ کوئی سایہ میری دائیں جانب سے تیزی سے نکلتا ہے اور اس کی ہوا کا جھونکا مجھے محسوس بھی ہوتا ہے۔ میں دائیں دیکھوں تو بائیں جانب سے بھی ایسا ہی کوئی سایہ میرے پاس سے گزرتا تھا، جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ گوشت اور میٹھے چاول یہیں رکھو اور تم خود یہاں سے چلے جاؤ۔ اتنی ہی دیر میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور میرے کمرے کے سامنے لگا ہوا بریکر لائٹ آف ہونے کے باوجود تباہ ہو جاتا ہے اور اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ لائٹ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس بریکر کے اندر، جو کہ پرانے زمانے کے اندر وہ تار والے بریکر آتے تھے، اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے اور وہاں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں عقل مندی تو یہ بنتی تھی کہ میں یہ چیزیں یہیں پہ رکھتا اور بھاگ جاتا، مگر سامنے وہ سیڑھیاں اور واش روم نظر آ رہا تھا جو الگ ہی دہشت کی علامت تھا۔ مجھے سامنے لوہے کی چھری پڑی ہوئی نظر آئی جو کہ میری والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ مخلوق آگ اور لوہے کی تیز دھار چیز سے ڈرتی ہے۔ میں نے وہ اٹھا لی۔ چھری اٹھانے کے بعد وہ مخلوق جو تھی ان کی حرکتیں اور ہلچل اور زیادہ ہو گئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ لوگ مجھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، مگر چھری اٹھانے کے بعد جو الگ ہوا وہ یہ تھا کہ یہ احساس اب ذرا دور سے ہو رہا تھا کہ وہ چیزیں اب میرے اتنے نزدیک نہیں تھی، لیکن ان کی تعداد غالباً بڑھ گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب میری بس ہو گئی۔ شاید 2 منٹ اور ایسے ہی چلتا تو میں بے ہوش ہو جاتا، لیکن نیچے کا دروازہ کھلا اور میری والدہ کے اوپر آنے کی آواز آئی۔
میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، لیکن ساتھ ہی میری نظر اوپر سیڑھیوں پر پڑی جو کہ اوپر چھت کی طرف جا رہی تھی۔ ایک موٹی سیاہ کالی بلی جس کی آنکھیں تیز سبز رنگ کی چمک رہی تھی، وہ بہت غصے سے مجھے گھور رہی تھی، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کھڑی ایسے تھی کہ جیسے انسان اپنے دو پیروں پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا غصہ اور اس کی آنکھیں واللہ میں آج تک اپنی زندگی میں نہیں بھولا۔ میں اسی کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ میری والدہ اوپر آئیں، میری بہنوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، اور میں وہیں گر کے بے ہوش ہو گیا۔